الرحمن الرحیم السلام علیکم گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. بات کروں گا ڈاکٹر معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پاکستان کے, ان کے دورے کے حوالے سے, جنہوں نے افغانستان کا دورہ تھا لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ پوسٹ پونڈ کیا گیا اور اس کی اگلی تاریخ کا اعلان جو ہے یہ کہہ کر کہا گیا کہ بعد میں کیا جائے گا. حالانکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہ نکل چکے ہیں افغانستان کے لیے. ٹوٹل 25 منٹ کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جاتے ہوئے. وجوہات کیا تھی اور طالبان نے جو انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ ہم مین پاور آپ کو دیں گے اور دودھ شہد کی نہریں بہانے کے لیے جتنے اوزار ہیں ایکوپمنٹ ہے وہ ساتھ لے کے آئیں گے اور اس پہ ہم لوگ کام شروع کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی صاحب, اس کی بالکل بھی قطعاً ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی آیا کہ آپ کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صاحب جو ہیں اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ یعنی پوری ٹیم کے ساتھ جو جانا تھا ان لوگوں نے, ان کا جہاز جو ہے اینڈ ٹائم پہ واپس ہوا. اور کابل کے اندر اس وزٹ کے خلاف ایک بہت بڑا احتجاج بھی نظر آیا. اس کی حقیقت کیا تھی, اس احتجاج کی کیوں کر کے آ گیا, کس نے اس کو آرگنائز کروایا تھا اور پاکستان کے لیے کون سی پرابلمز ہے اس وقت افغانستان کی سائٹ پہ, ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے وزٹ کے حوالے سے, جو 2 روزہ سرکاری دورے پر وہ جا رہے تھے کابل, اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں طے تھی مختلف لوگوں کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو مین پاور دیں گے اور آپ لوگوں کے جو ان فنکشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دوبارہ سے کھڑا کریں گے. وہ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, مین پاور ہمارے پاس اپنا بہت ہے. ہمارے مسلز میں جو ہے انہوں نے کہا کہ یار بہت پاور ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے بلانے کے لیے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نہ آئیں. لیکن ڈاکٹر معید یوسف صاحب کا جو وزٹ تھا یہ کنفرم وزٹ تھا اور اینڈ ٹائم پہ یہ کینسل ہوا. اس کی وجوہات کیا تھی؟ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں اور جو تھوڑی بہت چیزوں کا پتہ چلا ہے, ایک تو یہ تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ایئرپورٹ کے آس پاس کے علاقے میں چل رہا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے یہ کابل میں نہ آئے ہمیں, کیونکہ لوگ کافی ناراض ہیں, غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ چیز تو تھی. اس سے پہلے کیونکہ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف جو تھے جب وہ اگست میں 2 دورے کر چکے تھے تو اس وقت بھی اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت نظر آئی تھی. لیکن اس وقت کیونکہ طالبان کا ڈر جو تھا لوگوں میں شاید وہ زیادہ تھا اور لوگ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتے تھے جس طرح کی اب وہ لوگ کرنے لگ گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنے جو رائٹس ہیں اس کے لیے ہم لوگ نکلیں گے اور اس میں ہمیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں کوئی خوف ہے. زندگی ہماری ویسی بہت مشکل ہے, اگر ان کے ہاتھوں مزید مشکل ہونی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر لیں اور یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. افغانستان کا جو اصل فلیگ ہے وہ ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے اور پاکستان کا جو فلیگ تھا اس کے اوپر ان لوگوں نے ایک کراس لگایا ہوا ہے اور وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کابل میں نہ آئے. لیکن یہاں پر جو ایک چیز افغانستان کے حوالے سے میں سمجھا ہوں, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. وہ یہ ہے کہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ یہ وزٹ ہو, تو اس وجہ سے پھر اس طرح کا پروٹیسٹ کرنا, حالانکہ آج بھی سختی ہوتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہاں پر کچھ خواتین نے پروٹیسٹ کیا تو ان کے اوپر جو ریڈ پیپر ہوتا ہے, سرخ مرچ ہوتی ہے, اس کو پانی میں ملا کر اور اس کا سپرے کیا گیا تھا. اور مطلب لازمی سی بات ہے, خواتین جو احتجاج کر رہی تھی ان کی آنکھوں میں اور وہ پورا جسے کہتے ہیں فیسز کے اوپر وہ چیز لگی تھی اور کافی تکلیف دہ قسم کا جسے کہتے ہیں کہ مرحلہ تھا اور مشکل پیش آئی تھی ان لوگوں کو. کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ جب یہ ڈنڈے ونڈے مارتے ہیں تو وہ پھر زیادہ یہ انٹرنیشنل فورمز پہ زیادہ ان پہ کرٹیسزم ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور طریقہ کار اپناتے ہیں. انہوں نے مرچوں کا سپرے ان خواتین کے اوپر کیا. اس وجہ سے یہ والا جو احتجاج تھا
میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ طالبان کی طرف سے ہی کروایا گیا تھا، اور وہاں پر افغانستان کا جو اصل فلیگ ہے، جو اوریجنل فلیگ ہے افغانستان کا، وہ اٹھا کر احتجاج کرنا اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ نہیں نکلتے، لوگ نکل رہے ہیں، بہرحال لوگ نکل رہے ہیں، بہت سارے لوگ مرد اور خواتین نکل رہے ہیں کہ بھائی، اور بڑا مطلب انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے وہاں کی حکومت کو۔ لیکن اس طرح کا احتجاج اس وقت کیونکہ ممکن نظر نہیں آتا کہیں افغانستان کے کسی بھی علاقے میں، تو کیونکہ طالبان جو ہے وہ ہم سے مختلف چیزوں پہ ناراض ہیں۔ ایک طرف ہم نے امریکہ کو ناراض کر دیا، افغانستان جس کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس کی پچھلی حکومت تو ہم سے تھی ہی ناراض، لیکن جو ابھی والی ٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی، ان کی بھی ناراضگی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ وجوہات اس کی یہ بھی ہیں کہ جب ہم نے ان کے ساتھ کمٹ کیا تھا کہ جو ہندوستان سے آپ لوگوں کو 50,000 ٹن گندم ملنی ہے، وہ واگا کے ذریعے آئے گی اور کابل یا باقی علاقوں میں پہنچے گی، تو اس پہ بھی ہم نے کافی ان کے لیے ہارڈلز کھڑی کی۔ تو اس کو بھی جب انہوں نے دیکھا کہ یار ایک طرف تو یہ ہمارے او آئی سی کی کانفرنس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، دا سیکنڈ تھنگ از پھر ہماری لوگوں کو روٹی کی ضرورت ہے، اور ایک گندم ہمیں مل رہی ہے ایک ملک سے، اور وہ پاکستان کے رستے آسانی سے آ سکتی ہے، لیکن اس کو آنے نہیں دیا جا رہا، اس میں مختلف جسے کہتے ہیں کہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی اس وقت آن گراؤنڈ، اگر آپ کو یاد ہوگا تو میری دسمبر کی کچھ ویڈیوز آپ کو یاد ہوں گی، نومبر کی کچھ ویڈیوز آپ کو میری یاد ہوں گی، جب دسمبر میں ڈیورنٹ لائن کا ایشو ہوا تھا اور جو فینسنگ تھی اس کو ہٹایا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی بولا تھا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہاں پہ جو ایکچوئل سچویشن ہے پاکستان کے خلاف کابل میں، وہ کچھ اور ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر کہ وہاں پر کیونکہ طالبان کی حکومت ہے تو طالبان کیونکہ پرو پاکستان سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور اب بھی میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ یہ اب بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ لوگ جو ہے وہ پرو پاکستانی، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے حساب کتاب کے طریقے سے چلتے ہیں۔ ان کو اگر آپ انسٹرکشنز دینا شروع کر لیں گے، ان کو آپ جو ہے وہ یہ کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کو چلانا شروع کر دیں گے، تو اس چیز کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ بے شک ایک عام افغانستان کا سٹیزن ہو، اس کی آپ بات کر لیں، یا جو طالبان گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کی آپ بات کر لیں، وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے ہاتھ سے بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ نہیں، یہ ہم تو آپ کے بڑے ہیں، اور ہم آپ کے جو ہیں بڑے آپ کے بڑے ہمدرد ہیں، اس کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے ادارے بھی کھڑے کر دیں گے آپ کے، اور آپ کی جو ہے مشکل جو جتنی بھی ہے وہ ہم اس کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے۔ میں نے جس طرح لاسٹ ویڈیو میری تھی افغانستان کے حوالے سے، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہاں دودھ اور شہد کی نہریں کمپلیٹ کروا کر اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یار اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے پڑوس کے جو ملک ہیں ان کو بھی، کنٹریز ہیں ان کو بھی پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر یہ جو مطلب فوج نے جانا تھا، مطلب فوج سے میرا مطلب ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور اس کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے ان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے والے فوج کی بھائی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اس لیے پھر کوئی مطلب غلط فہمی میں نہ رہے۔ تو وہ جو بھجوا رہے تھے وہاں پہ، اور ان کے ساتھ مطلب پورے کدالے اور بلچے اور ساری چیزیں انہوں نے جہاز میں رکھ دی تھی، اور جہاز جو ہے وہ ٹیکسی بھی کر گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اطلاع آئی کہ نہیں بھائی، اگر یہ جہاز وہاں پہ اترا تو یہ نہ ہو کہ مطلب وہاں پہ ان کے اوپر کوئی پتھراؤ شتراؤ ہو جائے یا اس طرح کی چیز ہو جائے، لائن آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ طالبان حکومت کو کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارے فاصلے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، شروع میں ان کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان سے ہمیں کچھ مطلب بہتر سچویشن مل جائے، اور یہ ہمیں شاید سپورٹ بھی کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ہمارے ریکگنیشن کے لیے پاکستان نے بہرحال جو اپنا سیدھی سی بات ہے جو پاکستان کے بس میں تھا تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن پاکستان اپنے مشکلوں میں اتنا پھنسا ہوا ہے، تو وہ افغانستان کے لیے کیا مطلب ڈپلومیسی کر دے گا، اور کیا ان کے لیے فنڈنگ اور ایڈ جو ہے وہ اکٹھی کر لے گا۔ خود کو $1 ارب کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، ان کے تو افغانستان کے تو پھر
پھر بھی 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس وقت بھی مطلب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے اس کو سیز کر کے رکھا ہوا ہے. اگر ان کو مل جاتے تو میرے خیال میں ان کے حالات ہم سے کئی گنا بہتر رہیں گے. ان کو مسئلہ صرف یہ کہ ان کے پاس کیش جو انفلو ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس, اور بینکنگ سسٹم ان کی وجہ سے پورا کیونکہ ڈسکنیکٹ ہے ایک قسم کا انٹرنیشنل ریکگنیشن نہ ہونے کی وجہ سے, تو یہ زیادہ مشکل ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو مطلب ان کو یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. افغانستان کے لوگوں کو بھی, لوگ تو پہلی خیر اتنے کوئی مطلب وہ نہیں کرتے تھے, تھوڑا سا پاکستان سے سائڈ لائن کیا کرتے تھے, لیکن جو نئی انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی, ان کو یہ بات اب مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ یار یہاں سے کہتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں. تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ یار بجائے اس کے کہ مزید اپنے لوگوں کو ناراض کیا جائے کیونکہ وہ پسند نہیں کرتے, تو اس سے بہتر ہے کہ یار کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ تھوڑا سا سائڈ لائن ماری جائے. کیونکہ قطر سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اور شاید قطر کچھ نہ کچھ شاید کر لے ان کے لیے. رشیا سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, چائنا سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو ان کو شاید کہیں نہ کہیں سے جسے کہتے ہیں کہ ہوپ, رے آف ہوپ جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی عوام کو, اور پھر ڈیورن لائن والے مسئلے پہ بھی ان کو غم و غصہ ان میں ہے. بہرحال ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہے تو ویسا نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے ڈمکا نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بہت سخت مطلب غصے میں ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے اسی لیے وہ اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ میں کہوں گا کہ انہوں نے اس فینسنگ کو ہٹا کر اور اس کا مطلب وہ سارا کچھ ملبہ اٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے کہ آئندہ سے, اور اس کی ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل اس لیے کروایا کہ آپ کو ایک میسج دینا چاہتے تھے. شاید ڈائریکٹلی وہ امیر خان متقی کے ذریعے, فورن جو منسٹر ہے ان کے, یا کسی اور کے ذریعے وہ یہ شاید یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ والا طریقہ اپنایا جائے, اور وہ بڑا ان کا سکسیسفل رہا ہے. تو اس وقت ہماری جو دودھ شہد والی جو بریگیڈ ہے وہ واپس اسلام آباد میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار کس ملک میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہاں پر وہ جا کر اور اپنی جو سروسز ہے وہ پیش کر لے. وہ ہندوستان, ایران, افغانستان, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش, سب جگہوں پہ ہماری سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہے. کہ اگر کسی کو بھی چاہیے تو جسے کہتے ہیں کہ مطلب کال بھی نہ کرے, ویسے ہی مطلب ہلکے سے اشارے پہ بھی ہمارے ہاں یہ پہنچ جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ایک فون کی دوری پر, تو اس کی بھی مطلب اگر ضرورت نہیں, اگر آپ فون نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم مطلب آپ کے اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا, ہم خود آ جائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ہمیں منع کر دیں گے تو پھر مجبوری ہمیں واپس آنا پڑے گا, ادروائز ہمارے پاس یہ پوری بریگیڈ موجود ہے. کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہو پاکستان کے اندر, کیونکہ کمپلیٹ بہترین حالات ہیں, تو اس لیے اب ہم نے چاہا کہ اڑوس پڑوس کے ممالک, اور اس کو پھر ہم ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے. عمران خان نے یہ اعلان کیا ہوا ہے, آپ کو یاد بھی ہوگا ابھی کچھ دن پہلے شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی, اور اس میں کہا تھا کہ ہماری اکانومی امریکہ, جرمنی, اٹلی وغیرہ مطلب جو بڑے ممالک ہیں ان سے زیادہ سپیڈ سے آگے کی طرف جا رہی ہے. تو بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس لیے یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہمیں بھی یہ سروس چاہیے, دوسرا کہ ہمیں بھی یہ سروس چاہیے, کیونکہ مارکیٹ میں رش بڑھنے والا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. تو اس لیے جن جن لوگوں کو, جن جن کنٹریز کو, مودی جی آپ سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اور طالبان جو ہمارے صاحبان ہیں وہاں کی حکومت کے, افغانستان کے اخون صاحب اور متقی صاحب اور جو بھی ہیں, ان سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, ایران کے خامنہئی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, بنگلہ دیش کی جو شیخ حسینہ واجد صاحبہ ہے ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں, نیپال, بھوٹان, سری لنکا وغیرہ, ان سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ سروس بہت ڈیمانڈ ہے اس کی, تو جیسے یہ آگے بڑھے گی مطلب بڑے کنٹریز میں, دوسرے خطوں میں جانا شروع کر دے گی, یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, تو پھر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا مشکل سے مینج ہوگا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر یہ سروس جو ہے آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. سارا انتظام موجود ہے, بس جسٹ آپ ایک جسے کہتے ہیں شارٹ سا سگنل آپ کی طرف سے چاہیے ہوگا. اس کے بعد عمران خان صاحب ایک ٹویٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری جہاز تیار کھڑے ہوتے ہیں
اور یہ 24/7 سروس ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ لوگ مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان کو مطلب ہائی الرٹ پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں امید اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ کہ یہ آپ کے پاس پہنچیں گے، جیسی آپ کہیں گے یوں کر کے آپ کے پاس پہنچیں گے. ہندوستان اور افغانستان اور ایران تو ہمارے ساتھ بارڈر لگتے ہیں، باقی کنٹریز کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جہاز ہیں ہمارے پاس 2-3 وہ کڑے ہیں اور وہ اسی کام کے لیے، اس میں سارا سامان لوڈڈ ہے. جہاں سے سگنل آتا ہے تو یہ وہاں پہ روانہ ہو جاتے ہیں. تو بھائی پھر یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے میں انفارم کر دوں کہ جن جن کو ضرورت ہے تو یہ سروس اویل کر سکتے ہیں. خیر نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر اینڈ بائے.